بات ہے 1925-1344 ہجری، جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور آل سعود کا عرب کے اوپر قبضہ ہوا تو انہوں نے جنت المعلیٰ اور جنت البقیع میں جتنے مزارات تھے ان سب کو گرا دیا، حتیٰ کہ گنبد خضرا کو بھی گرانے کا ارادہ کیا۔ اس خبر سے دنیا بھر میں بے چینی پھیل گئی۔ دنیا بھر کے علماء کرام نے ان کو اس فیصلے سے منع کیا، لیکن سلطان عبدالعزیز ابن فیصل نے حج کے موقع پر 1344 ہجری میں ایک مجلس منعقد کی اور اس میں دنیا بھر کے علماء کرام کو مدعو کیا۔ تو اس موقع پر ہندوستان سے علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا محمد شوکت علی، مولانا محمد جوہر علی اور دیگر علماء کرام نے بھی شرکت کی۔ سلطان عبدالعزیز ابن فیصل نے اپنی تقریر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہم چاروں اماموں کے فروعی اختلاف میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اصل توحید اور کتاب و سنت کی اتباع سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ ہم کتاب و سنت کے اوپر عمل کریں گے، گنبد کو گرانا بھی کتاب و سنت کا حکم ہے، اس کو بھی گرائیں گے۔ ہم یہود و نصارہ کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو کیا جو لوگ قبروں اور مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ کافر اور مشرک نہیں ہیں؟ جبکہ یہود و نصارہ ساتھ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ اللہ کے علاوہ جن کو ہم سجدہ کر رہے ہیں ہمارا مقصد ان کو سجدہ کرنے سے اللہ سے نزدیکی حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اگر آج کوئی قبروں اور مزاروں کو سجدہ کر رہا ہے تقرب کے لیے، رضائے الہی کے لیے، وہ بھی یہود و نصارہ کی طرح کافر اور مشرک ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وادی حدیبیہ میں شجر رضوان کے پاس جا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شجر رضوان کیا ہے؟ یعنی وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جہاد پر بیعت کی تھی۔ تو لوگ اس درخت کے پاس جا کر نماز پڑھنے لگے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اس درخت کے پاس بیٹھ کر بیعت کی ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو لوگ اس درخت سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، اس جگہ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں نماز پڑھنے لگے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے سے کہ کہیں آئندہ چل کر لوگ اس کی پرستش نہ کرنے لگے، اس سے اتنی زیادہ محبت نہ کرنے لگے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، لہٰذا اس درخت کو کٹوا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس گنبد کو گرانا بھی درخت رضوان کو کٹوانے ہی کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی نے علماء ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے سلطان عبدالعزیز ابن فیصل کو جواب بیان فرمایا اور کہا کہ ہم ہندوستان کے علماء کتاب و سنت کی صحیح تصریح کے بعد اس کی اتباع کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، اور کتاب و سنت کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی سمجھتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے منشا اور مصداق کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، جس کو مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کیونکہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت زینب ان کے نکاح میں رہ چکی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبے کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کیا جائے۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا تو اس کے اندر 2 گیٹ تھے، حتیم کعبے کے اندر تھا، اور جو گیٹ اس وقت موجود ہے وہ زمین سے متصل تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اسے اسی طریقے پر دوبارہ تعمیر کیا جائے، لیکن آپ نے اپنی اس خواہش کو پورا نہیں فرمایا اور یہ فرمایا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو ہی گرا دیا۔ تو آپ اپنے اس ارادے سے باز رہے۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیجیے۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول منافقین کو قتل کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں مطابقت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور بصارت کے اوپر موقوف ہے۔ ہم وہی سمجھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو بظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں
کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ عمل کر کے بتلا دیا ہے کہ قرآن کریم یہود و نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافر اور مشرک ہیں غیر اللہ کی پرستش کرنے کی وجہ سے۔ تو آج کے دور میں مزار اور قبروں کی پرستش کرنے والے بھی کافر اور مشرک ہیں۔ ہمیں آپ کی بات سے اتفاق ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر اور مشرک ہے، لیکن یاد رہے سجدے اور سجدے میں فرق ہے۔ سجدہ عبادت کرنے والا بلا شبہ کافر اور مشرک ہے، لیکن ہر سجدہ سجدہ عبادت ہو یہ ضروری نہیں، سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے، جس کا ذکر خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ کرنا سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا، اور جو اگرچہ پہلی شریعت میں جائز تھا لیکن شریعت اسلامیہ میں قطعاً ناجائز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی قبر یا مزار کو سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو بلا شبہ وہ گناہ گار ہے، سزا کا مستحق ہے، لیکن کافر اور مشرک نہیں ہے۔ اس کو سراسر کافر اور مشرک نہیں کہا جا سکتا، گناہ گار ضرور کہا جائے گا۔ اور میرا اس تقریر سے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سجدہ تعظیمی کی ترغیب دے رہا ہوں، میں سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھنے والوں کی وکالت کر رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی کے فرق کو بیان کرنا ہے۔ رہا گنبد خضرا کا گرانا، تو اگر اس کا بنانا صحیح بھی نہ ہو تو اس کا اب گرانا ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا ولید ابن عبد الملک کے حکم سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کو وسیع کرانے کے لیے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے حجروں کو گرایا، ان کے ساتھ ساتھ حجرہ عائشہ کو بھی گرا دیا۔ حجرہ عائشہ کے گراتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، تینوں قبریں ظاہر کہ اتنے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ پھر دوبارہ حجرہ عائشہ کو تعمیر کرایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گنبد خضرا کے ساتھ مسلمانوں کے دلی جذبات وابستہ ہیں۔ اور رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر رضوان کو کٹوا دینا، تو اس حدیث میں پہلی بات تو انقطاع ہے، اس سے استدلال کرنا مناسب نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درخت کو کٹوانا صحیح تھا، سد ذرائع کے طور پر تھا، جس کا اندیشہ ہو سکتا تھا، لیکن گنبد خضرا آج سے نہیں سینکڑوں سال سے موجود ہے، جس میں ابھی تک کوئی اس طرح کی صورت پیش نہیں آئی، اور آئندہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی صورت پیش نہیں آئے گی۔ سلطان عبدالعزیز ابن فیصل نے جب علامہ شبیر احمد عثمانی کی اس تقریر کو سنا تو کہا کہ آپ کے کلام میں بہت اونچائی، بلندی، رفت ہے، اس کا جواب تو ہمارے علماء ہی دے سکیں گے، لیکن علماء عرب کوئی خاص جواب نہ دے سکے، جس کی بنا پر سلطان عبدالعزیز ابن فیصل نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا، اور الحمدللہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک گنبد خضرا صحیح و سالم موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔